جن لوگوں نے ان کے فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کوشش اور جہاد کرتے ہی رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت بھی ہے، تعلیم و تعلق بھی ہے، ذکر و عبادت بھی ہے، حضور والے اخلاق بھی ہے۔ اگر یہ اعمال ہم نے اپنے گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا، اور اگر محلے کی مسجد میں اعمال شروع کیے تو محلے میں دین آ جائے گا۔ بیرونی گشت کریں گے نمازوں کے ساتھ تو پورے شہر میں دین آئے گا۔ سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا۔ چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ یہ جو تبلیغ میں نکل کر زندگی بدلتی ہے، یہ ان عملوں کی وجہ سے بدلتی ہے۔ یہ ماحول اور یہ اعمال، جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ ثواب سب کو مل جائے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے، یہ جو میٹر چلاتے ہیں نا ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے، یعنی ثواب مل رہا ہے 7 لاکھ اور دعوت دینے کا عادی نہیں بنا، یہ واپس جا کر کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جو دعوت نہیں دیتا اور ایک کا ڈبہ ہے جہاں کھڑا کر دو وہیں کھڑا ہو۔ اس لیے تبلیغ میں بہت لوگ لگے ہیں، لیکن تبلیغ تو کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلم بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کے اعمال دوستوں کو بھائیوں ہم شروع ہو جائیں، اس لیے فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک میں، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کی، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات کی۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں، گھر والے کب چل سکتے ہیں جو محلے میں دین ہو۔ آپ اپنے بیٹے کو ولی بنا دیں، محلے کے بچے خراب ہیں آپ کا بچہ بھی خراب ہو جائے گا۔ محلے والے جب چلیں گے جب شہر میں دین ہو، شہر جب چلتا ہے جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ ماحول کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ جو تبلیغ راوٹ میں آتے ہیں وہ دوست بزرگوں بھائیوں سب کے سر میں پگڑی ٹوپی ہے، تو عام آدمی کا ننگے سے پھرنا مشکل ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ سب کے سر پہ ٹوپی پگڑی، اور 10 سال کا بچہ چچا کے ساتھ یا نصرت میں آ گیا۔ جب وہ یہاں آیا تو وہ بچہ اپنے چچا سے کہہ رہا تھا چچا جان آپ نے مجھے راگٹ لانا تھا تو مجھے پینٹ کیوں پہنائی آپ نے؟ یعنی اس بچے کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے پینٹ نہیں پہننی چاہیے یہاں۔ تو یہ زندگیاں ماحول میں بدلتی ہیں۔ ایسے مسجد نبوی میں ماحول تھا کہ باہر سے لوگ آتے تھے مجرم بن کر واپس جاتے تھے مسلم بن کر۔ 3 دن سے زیادہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ مسلمان کی 3 جگہیں ہیں، یا مسجد اصل جگہ بھائی، مسجد سے وقت نکال کے کام پہ جاؤ، دفتر جاؤ، اپنی چاہے
تجارت پہ جاؤ، اور ایک اس کی جگہ ہے گھر، گھر میں 6 گھنٹے آرام کرو، 2 گھنٹے ضروریات میں۔ تو مسلمانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے عمل آپ نے دیکھا ہو، جو لوگ سال لگا کے آئے اور واپس آ کر مقامی کام نہیں کرتے، وہ آہستہ آہستہ محروم ہو جاتے۔ حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ کبھی گشت میں آئے کبھی نہیں آئے، کبھی مشورے میں بیٹھے کبھی نہیں بیٹھے، کبھی شب جمعہ کو گئے کبھی نہیں گئے، کبھی سہروزہ لگایا کبھی نہیں لگایا، کبھی مسجد کو وقت دیا کبھی۔ ایسا آدمی تبلیغ میں ترقی کرے گا؟ کیا کرے گا بتاؤ؟ جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا، جیسے درختوں کے پتے جھڑ۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے تو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تبلیغ میری وجہ سے نہیں چلتی، یہ دھوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو۔ یہ حضور والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ بھی یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے، بڑا ہو ان پڑھ ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، بوڑھا ہو جوان ہو مرد ہو، دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ ایک آدمی حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت جی میں کیا تبلیغ کروں، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بستی بستی جاؤ اور گاؤں گاؤں پھرو اور لوگوں کو یہی دعوت دو، لوگوں میں بوڑھا ہو گیا مجھے کلمہ نہیں آتا، تم کلمہ سیکھ لو۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھ لیا اور اس کا اپنا کلمہ بھی صحیح ہو گیا۔ یہ تبلیغ کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ دن کو کرو بندوں کی منت خوشامد اور رات کو کرو اللہ کی منت خوشامد۔ دن کو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا اور راتوں کو نام لے کر دعائیں کرنا۔ لوگ کہتے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ آئیں آپ کے پاس، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ حضرت جی فرماتے تھے لوگوں تم کنواں کیوں بنتے ہو، تم بادل کیوں نہیں بنتے کہ جا جا کے برس، خود چل کر جانا یہی نہج نبوت ہے۔ انبیاء کرام لوگوں کا انتظار نہیں کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کو پہنچاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، ان کے سامنے کھول کھول کر بیان بھی کرتے تھے، ان کو اس پر عمل چلاتے بھی تھے۔ ایک آدمی آئے حضرت جی میری زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا، بیوی نے بھیجا کہ دلی جاؤ حضرت سے دعا کرا کے آؤ۔ وہ آیا تھا دعا کرانے کے لیے، اس کو 4 مہینے کی جماعت میں بھیج دیا حضرت جی کہ یہ جاری جماعت اس میں چلے جاؤ۔ وہ بیچارہ دعا کرانے آیا تھا۔ ایسے جب دعا کر 4 مہینے پورے ہو گئے تو گھر گیا۔ جب گھر میں گیا تو گھر میں بیوی نہیں تھی۔ بچوں سے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا ابا جی وہ تو کھیتوں میں طوطے اڑا رہی۔ اس نے کہا طوطے کہاں سے آ گئے، کھیت تو ہے نہیں، وہ تو قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے۔ اس نے کہا آپ دعا کرانے گئے تھے نا تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا پیچھے سے تحصیلدار آیا تھا، اس نے سب لوگوں کو بلایا تھا بھائی کسی کا کوئی کام ہو کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ۔ تو اماں بھی چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ میرا خامن تو دعا کرانے گیا دلی، وہ تو واپس ہی نہیں آیا، اور ہماری زمین پر فلاں آدمی نے قبضہ کر رکھا۔ تو تحصیلدار نے کھڑی فصل دلوائی جنہوں نے بیج رکھی تھی، لیکن ان بنیادوں پہ لوگوں کو تیار نہیں کرنا۔ تبلیغ میں چلے جاؤ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فضائل صدقات میں آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ بیمار ہی رکھتا ہے،
اگر ان کو صحت دے دے تو ان کا ایمان بگڑ جائے، اور بعضوں کو صحت مند رکھتا ہے، اگر ان کو بیمار کرتے ہیں تو ان کا ایمان بگڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رکھنا ہی بیمار ہے اس کو، ہم کہہ رہے ہیں تم تبلیغ میں چلے جاؤ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی کبھی کبھی اللہ مدد کر دیتے ہیں، اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان مقدموں پہ تبلیغ میں چلے جائیں آپ کے مقدمے سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر نہ چھوٹی تو یہ آئندہ بھی نہیں جائے گی۔ تو یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس لیے فرمایا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو۔ اور اگر گھر والی پیسے مانگے کور والی کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو، آپ صبح کہتے ہیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل ہو جائے آپ کو کھانا مل جائے گا۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں، بیوی بچوں کو خرچہ دینا ذمہ داری ہے۔ یہ بعض لوگ خود تو پیسے لے کے آتے ہیں تبلیغ میں، اور گھر والی کو کہتے ہیں آپ توکل کریں، اس کو گھر پہ ٹھیک ہو پردے دار عورت ہے کہیں جا نہیں سکتی، اس کو توکل سکھا رہا ہے۔ بتاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر مشورے کے چلتے، خود پیسے لیے پھر رہا ہے، بیوی کو توکل سکھا رہا ہے گھر بیٹھی کو۔ فرمائے مالدار سخی ہوں اور حاکم اچھے ہوں اور آپس کے کام مشورے سے طے ہوتے ہوں اور باغ ڈور مردوں کے ہاتھ میں ہو تو زمین کے نیچے جانے سے زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے، اور مالدار بخیل ہو جائیں اور حاکم اچھے نہ ہوں اور آپس کا مشورے سے طے نہ ہوتے ہوں اور باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں ہوں تو زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے، یعنی مر جانا بہتر ہے۔ جب لوگ خواہشات پہ چلتے ہیں تو عورتیں غالب ہوتی ہیں، مرد مغلوب ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا، اپنا کام سمجھ کے کرنا، بدن کے تقاضوں کو قربان کرو نکلنے کے زمانے میں، اور بیوی بچوں کے تقاضوں کو قربان کرو واپس اپنے مقام پہ جا کر۔ یہاں بدن کے تقاضے قربان نہیں کرتے، وہاں بیوی بچوں کے تقاضوں قربان نہیں کرتے، تو تبلیغ تو پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ تبلیغ ہماری وجہ سے نہیں چلتی، دھوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ تو قدرت والا ہے، شام کو سوئیں سب فاسق فاجر ہوں اور صبح کو اٹھے تو سب اولیاء اللہ ہوں۔ بعضوں کا دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میری وجہ سے تبلیغ چل رہی ہے۔ تبلیغ اللہ کا کام ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، 1 منٹ میں سب کو اولیاء اللہ بنا سکتے۔ ہاں جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اس محنت کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا، اپنا کام۔ دیکھو آپ حضرات سب پرانے ہو، وقت کے اعتبار سے پرانے ہیں اور صفات کے اعتبار سے نئے ہیں، تو اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے قربانی بھی ہو، صفات بھی۔ ایمان کس درجے کا ہے، حضور کی اطاعت کس درجے کی ہے، تقوی کس درجے کا ہے، صبر کس درجے کا ہے، قناعت کس درجے کا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی قناعت کی زندگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو ہمت کا گورنر بنایا۔ 1 سال گزر گیا، انہوں نے اپنے ہاں کی کوئی خبر نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے، کہ ہم نے عمیر بن سعد کو ہمت کا گورنر بنایا ہے اور انہوں نے اپنے ہاں کی کوئی خبر ہی نہیں دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھیج، جیسا کرو ان کو خبر کرو اور ان کو ہمت سے مدینے واپس بلاؤ۔ ان کے پاس اطلاع پہنچ گئی، وہ ہمت سے مدینے حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام۔ عمیر، مال کہاں ہے؟ مال کہاں تھا میرے پاس کہ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ آپ بتائیے امیر المومنین، اگر آپ کا زکوٰۃ میں حصہ تھا تو میں آپ کے لیے بھی لے آتا۔ فرمایا کیا لائے ہو؟ 1 ڈنڈا، 1 لوٹا، 1 تھیلا۔ فرمایا سواری کہاں ہے؟ سواری نہیں ہے، پیدل آیا ہوں۔ ہمت سے مدینے پیدل 1000 میل، 1500 کلومیٹر۔ ہمت والوں نے سواری نہیں دی
کہ جی میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بڑے برے لوگ ہیں ہمس کے، اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی۔ اے امیر المومنین، خود ہی تو غیبت سے منع کرتے ہیں اور خود ہی ان کے غیبت کر رہے ہیں۔ وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھا کہ بڑی زاہدانہ سے اے فرمایا میں واپس چلے جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں، اب میں گورنر نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنو گے؟ کہ میں نے اپنی گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اب میں گورنر نہیں بنتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو حضرت عمیر بن سعد مدینے سے 3-4 میل اور ایک بستی میں ان کا گھر تھا، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلائے، حارث عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو اور تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا ہو، اگر ان کے گھر میں مال و دولت فراوانی ہو تو مجھے آ کے بتا دینا، اور اگر ان کے گھر میں فقر و فاقہ تنگی ہو تو یہ 100 درہم ان کو دے دینا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، وہ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال رہے تھے۔ لمبے سفر میں جوئیں پڑ گئی، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم سلام کہا، اے حارث ہمارے مہمان بن جاؤ، تو گئے اس لیے تھے۔ 3 دن ان کے گھر مہمان بنے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا۔ مہمان کی مہمانی 3 دن ہوتی ہے، 4تھے دن میزبان کا مہمان پر احسان ہوتا ہے، اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ جب وہ جانے لگے، ان کا حضرت عمر نے یہ 100 درہم دیے آپ کو، فرمایا ضرورت نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، پھر بھی ضرورت نہیں، لے لو کہ نہیں، لے لو کہ نہیں۔ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہا تو برتن لے آؤ، گھر میں کوئی برتن نہیں، وہ کپڑا لے آئے، گھر میں کوئی کپڑا نہیں۔ بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا، اتنا ضرورت مند تھے بیچارے کہ کرتا نیچے سے پھاڑا، وہ کپڑے کا ٹکڑا باہر بھیجا، اس میں وہ درہم دینار لیے، اور حضرت عمیر بن سعد نے سارے کے سارے درہم باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، ایک پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ بیچاری کا کرتا بھی پھٹ گیا اور پیسے سارے تقسیم ہو گئے۔ بتاؤ کتنے صبر والے لوگ ہیں، بتاؤ۔ غریب سے غریب آدمی ایسی زندگی نہیں گزارتا جیسے گورنر زندگی گزارتے تھے۔ جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور ان کو کارگزاری سنائی کہ ان کی گھر کی تو یہ حالت ہے، جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ بھی میرے سامنے ہی تقسیم کر دی، اور 3 دن کا ان کے گھر میں فاقہ، وہ مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا عمیر بن سعد کو بلاؤ، ان کو بلائے عمیر۔ حضرت عمر نے فرمایا 5.25 من گندوں میں یہ لے جاؤ۔ اے امیر المومنین ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں 7 کلو جو ہیں، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لیں گے، کہ کچھ تو لے جاؤ کہ کچھ بھی نہیں لیں گے۔ اچھا چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی حضرت عمر نے، 2 چادریں لے کر چلے گئے، اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی چاہت ظاہر کی، کسی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے
کہ مجھے عمیر بن سعد جیسا انسان مل جاتا تو میں اس کو حمص کا گورنر بنا دوں۔ آج دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ اللہ نے محنت دی ہے، ذمہ داری ہے، نکلنے کے زمانے میں جان مارو۔ آج کل جماعتوں میں دوستوں محنت نہیں ہے، رشتے ملاقاتیں نہیں ہیں، نقل جماعتیں نہیں نکل، اور جماعت کا کاروبار پرانی جماعت کا ذمہ دار فکر مند ہے تو سارے کام ہوتا ہے، اور اگر ذمہ دار فکر مند نہیں ہے پرانے ساتھی تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو دوستوں واپس جا کر بھی حضور والی دیکھو، صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے دین کو زندہ فرمایا۔ مدینے میں دوست کو ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، پردہ ہے، عدل و انصاف ہے، سارے احکامات زندہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر روم کی طرف سے 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 کے قریب اس کی تعداد تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کو امیر بنایا اور اس لشکر کو روانہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت اسامہ حضور کے رشتے میں پوتے لگتے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت اسامہ اس لشکر کو لے کر چلے اور جرم میں جا کے ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، وہ روزانہ حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، لشکر روانہ ہو گیا، اور پھر سوموار کے دن حضور کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ کرام سے اتنا بڑا صدمہ زندگی میں کبھی نہیں آیا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں رہ جائیں گے، اور جنت میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو دل کیسے لگے گا؟ تو نے فرمایا اللہ رسول کی بات کو مان لیں گے، وہ ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے اور اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں گے۔ حضور کی وفات پر ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں ہمت نہیں، بول نہیں سکتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش، حضرت عمر کے حواس ٹھیک نہیں تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، وہ تو اللہ کے پاس گئے واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ اس موقع پر امت کو سنبھالا ہے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو جمع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں ہے جن کو موت نہ آئے، اور جو واپس پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس موقع پر سارے مسائل حضرت ابو بکر کو معلوم تھے کہ حضور کا روزہ کہاں ہوگا۔ ادھر جب حضور کا وصال ہوا تو مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور بعض لوگوں نے کہا زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچائیں گے۔ مسلمانوں کی ایسی ارتداد 5 میل دور تک آ چکا تھا مدینے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کے کونے میں جمع ہو جاتی۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھالا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فرمایا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کہ امیر المومنین حالات بدل گئے، مدینے پر خطرہ ہے، یہاں ام المومنین ہیں اور یہاں مستورات ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم شہید ہو جائیں، ام المومنین بھی شہید ہو جائیں، دفن کرنے والا کوئی انسان باقی نہ رہے، اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دین میں کمی آ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو
اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا زکات میں، جو رسی نہیں دے گا ہم اسے بھی لڑیں گے، دین میں کمی آ جائے، ابو بکر زندہ رہے، اس لیے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابا جان نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا۔ حضرت منبہ بن حارثہ حضرت ابو بکر کے پاس آخری وقت تھا، مرض الوفات میں تھے، ایک امیر المومنین فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے، فرمایا مجھے بٹھاؤ، ان کو بٹھایا، میں اس وقت مر جاؤں شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اگر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے۔ فرمایا اگر ابو بکر کی جگہ عمر ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت عمر عرض کر گیا اے ابو بکر مجھے ایک دن کی نیکی دے دے حضور کے وصال میں جو آپ نے امت کو سنبھالا ہے، اور ایک رات کی نیکی دے دے ہجرت والی، تو میں ساری زندگی کی نیکی گرہن۔ دوستو ایک ہے نشر دین، اور ایک ہے نقص دین، اور ایک ہے اشاعت دین، اور ایک ہے حفاظت دین، یعنی مسلمانوں کی زندگی میں دین ہے، غیروں کو لانا ہے، کافروں کو اسلام میں تو باری باری جا سکتے ہیں، اس لیے فرمایا مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے، اس کو کہتے ہیں نقص دین۔ تو حضرت ابو بکر نے 100% کو نکالا ہے، حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، اور حضرت اسامہ لشکر کو ایسا تیزی سے لے کر چلا اور ایسے راستے بدل بدل کر چلا کہ انہوں نے 5 جاسوس بھیجے، ایک لشکر ان کو 5 جگہ نظر آیا، وہ ڈر گئے اور ان کہا 5 لشکر تو مدینے سے باہر ہیں، پتہ نہیں مدینے میں کیا، اور مدینے میں چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا، ان کو ادھر بھیجا، خود 4-5 لوگ قریب جو بچے خود امیر بن کر ایک بستی میں پہنچے، ان سے لڑائی کی، انہوں نے توبہ کی، زکات کا اقرار کیا، اسلام میں داخل ہوئے، ظہر کہیں اور پڑھی، عصر کہیں اور پڑھی، عشاء کہیں اور پڑھی، صبح 3 دن کے اندر اندر سارے علاقے میں یہ بات پھیل گئی، مسلمان اسی طاقت کے ساتھ ہے جیسے پہلے۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، مسجد نبوی میں 3 دن اذان نہیں ہوئی، کوئی بالغ مرد نہیں تھا پیچھے جو پیچھے اذان دے۔ اس موقع پر امت کو سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے دین نکلے گا تو 100% کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ یہ بچا کچا وقت تبلیغ کو دینا، دوستو بزرگوں بھائی، آج تک جو وقت، اس کے بعد حضرت چوچا نامی عورت نے جو توبہ کی وہ لشکر واپس ہو گئی، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور مسلمان قذاب کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ سخت گھمسان کی لڑائی، یہ 3-4 ہزار تھے، وہ 45,000 تھے، بہت سخت لڑائی ہوئی، ان کے بھی 10-12 ہزار قتل ہوئے، ان کے بھی کافی شہید ہو گئے 1000 کے قریب، لیکن شکست نہیں ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے الگ الگ قبیلوں کو ترغیب دی اور سخت گھمسان کی لڑائی ہوئی، پھر وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو، کہ کس کو پھینکے کہ مجھے پھینک، کیسے پھینک؟ بڑے قد کا اونٹ لاؤ، اس پہ ایک آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس پہ میں بیٹھوں گا اور قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا، دروازہ کھول۔ اب دیکھو چڑھنا بھی ہے، اترنا اور مشکل ہوتا ہے، پھر تلوار بھی ہے، پھر ڈھال بھی ہے، اور پورا لشکر اندر ان کا موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے کو گرایا ایک وقت میں 40 تلواریں پھڑ کر لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ جو مرنا نہیں جانتا وہ جینا بھی نہیں جانتا۔ شہید ہونے کو دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، لیکن سنا جان سے مار دیتے ہیں۔ دل تو کرتا ہے ساری زندگی دے دے، کہیں قبول ہی نہ کر دے رہنے والی۔ آپ نظر لگائے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا اور حضرت انصاری نے تلوار ماری، مسلمان قذاب قتل ہوا،
اور ساری بھگدڑ مچ گئی، کچھ قید میں آ گئے، کچھ بھاگ گئے۔ اللہ نے 1.5-2 مہینے میں سارے فتنے ختم کر دیے۔ لیکن قربانی کا جس درجے کی محنت اور قربانی، اس درجے کا دین، اس درجے کی ہدایت، اور جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، اور جس درجے کا دوسری کامیابی ہماری قربانیوں کے ابتدائی درجہ ہے، اور وہ قربانیوں کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عمومی ہدایت کے فیصلے نہیں فرمائے ان کی قربانیوں پر۔ اس لیے دوستو اس پچھلے 4 مہینے، یہ 7 مہینے، یہ دوستو سمندر کا کنارہ ہے۔ کنارے پہ چلے جاؤ تو وضو کا پانی مل جائے گا۔